رمضان گزرا، رمضان میں ہم نے وہ عبادات کی لذت محسوس کی، وہ اللہ سے تعلق محسوس کی، اور تب اندازہ ہوا کہ ہماری زندگی میں جو عبادات میں لذت نہیں تھی اس کی وجہ کیا تھی۔ اور یاد رکھیں یہ تین کان جب مائنر سے صغائر کے ساتھ ملتے ہیں تو صغیرہ صغیرہ نہیں رہتے، وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کو نہیں دے دیتے، علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ دیتا ہے پھر، کہ جب گناہ آسان ہو، بالکل ریچ میں ہو، اور اس ٹائم تم گناہ سے بچو، یہ تقوی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یا اللہ 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ گناہ اتنے آسان تھے کہ انسان اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور دنیا کے تمام فتنے آپ کے سامنے ایکسپوزڈ ہوں۔ غیبت کرنے کے لیے بھی 2 لوگ چاہیے ہوتے تھے ایک زمانے میں، آپ اکیلے میں تو غیبت نہیں کرتے۔ اب آپ کو 2 لوگ نہیں چاہیے، اب آپ اپنے بیڈ روم میں اور اپنی کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جیب سے فون نکالا ہے اور کسی کو واٹس ایپ پہ میسج کیا فلاں فلاں کیسا ہے یا فلاں ایسا، غیبت ہو گئی۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے بازاروں میں جانا پڑتا تھا یا ریڈ لائٹ ایریاز میں جانا پڑتا تھا، ایفرٹ اسٹرگل ریکوائرڈ تھی گناہ کرنے کے لیے، اور آج اپنا فون نکالا، ایک کلک سے دنیا کے ساری فحش چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلے کوئی گناہ کرنے کے لیے، کوئی بدکاری کرنے کے لیے کسی کو پتہ کا ہونا، کسی کے پاس جانا، کسی کو خط پھینکنا، خط بھیجنا، اب صرف انسٹاگرام آئی ڈی مل جائے یا سنیپ چیٹ مل جائے یا اگر وہ 7 ڈیجٹ اور نمبر مل جائے، دیٹس مور دین انف، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یارا یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تنالوہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ ان تک پہنچ سکتے ہیں، کیوں یا رب؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یہ ہم نے تمہیں ایکسیسیبلٹی دی، گناہ تمہارے قریب کر دیے، کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے تم میں سے کون ہے جو اللہ سے غیب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ اس سوشل میڈیا کے ایڈوینٹ کے بعد، ٹیکنالوجی کے رائز کے بعد، میں ہزاروں یوتھ سے ملتا ہوں، نوجوانوں سے ملتا ہوں، 95% کے جو مسائل ہیں اس کا تعلق کیا ہے؟ فون کے ساتھ۔ چاہے وہ لائف کو ویسٹ کرنا ہو، چاہے آئیڈیالوجی، اپنی جو نظریہ ہے وہ دین سے ہٹ کے کوئی اور فالو کرنا ہو، چاہے اپنے دین کو حقیر جاننا اور کسی اور شخص، کسی اور نظریہ کو بہت عظیم جاننا، یا ڈپریشن، انزائٹی ہو، اپنے لائف کو کمپیئر کرنا کسی اور کے ساتھ، 95% یوتھ کا جو معاملات ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جو فون ہمارے ہاتھ میں، جن کے پاس ہمارے ہاتھ آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اور میں سٹیٹس آج پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کا اسکرین ٹائم 5.8 آورز ہے پاکستانیوں کا، اور جو ینگسٹرز ہیں، جو اسکول گوئنگ ہیں اور جو ایڈولسنٹس بچے ہیں، ان کا 7 آورز تک ہے ایوریج اسکرین ٹائم۔ جو لوگ 6 سے 7 گھنٹے اس فون پہ گزار رہے ہیں، کیا وہ اس کے فتنے سے بچ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا یہ مکمل ہی شر کی چیز ہے، اس میں خیر بھی بہت ہے اور جس کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے، لیکن یہ ایک چھری کی طرح ہے، ایک چھری سے خیر کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ فروٹس کاٹیں، آپ گوشت کاٹیں، لیکن اسے نقصان اور تکلیف پہنچایا، لیکن جتنا میرا انالیسز ہے 95% جو اس کے اندر ہے وہ گند اور شر ہے، اور ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی ہمارے ماں باپ کی طرف سے یا ہمارے انسٹیٹیوشنز کی طرف سے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے یوز کر سکیں۔ بس مائنڈ لیس اسکرولنگ، برین راٹ، جو نظر میں آ رہا ہے وہ دیکھتے چلے گئے۔ اور اللہ اکبر، رمضان گزرا، رمضان میں ہم نے وہ عبادات کی لذت محسوس کی، وہ اللہ سے تعلق محسوس کی، اور تب اندازہ ہوا کہ ہماری زندگی میں جو عبادات میں لذت نہیں تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ فون کا ایکسٹرا یوزیج تھا۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتنے عبادت گزاروں کی عبادت کی سے لذت نکل گئی بد نظری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، سب سے پہلی چیز جو عبادت سے لذت اور حلاوت ایمان کو چھینتی ہے وہ بد نظری ہے، کہ انسان کی نظریں جھکے نہ اور اٹھنا شروع ہو جائے۔ اور اس موبائل فون کے جو اسکرولنگ کا فتنہ ہے، ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نامحرم خاتون پہ نظر اٹھانا اور پھر آہستہ آہستہ امیونٹی اختیار کر جانا۔ اس کو بولتے ہیں سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن آف سوسائٹیز، کہ انسان کو بدبو ہی نہ لگے، برائی نہ لگے، جو شیطان کی اذان ہے میوزک وہ برائی نہ لگے، حتیٰ کہ انسان مسجد میں بیٹھا ہو۔ میں جانتا ہوں ایک بھائی فجر کے بعد اشراق تک ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور فون پہ کچھ دیکھ رہے تھے اور اس میں میوزک تھا، اور ان کو احساس سے نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس میں میوزک چل رہا ہے۔ شیطان نے بھی شاید کبھی اتنا بڑا ویژن نہیں بنایا ہوگا کہ میں ان کی مساجد میں میوزک کو پلے کروا دوں گا۔ اور آج دیکھیں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعے کے خطبہ ہو رہا ہے یا نماز ہو رہی ہے،
اور فون بج رہا ہے اور اس میں فحش موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو کام رمضان کے بعد ہم نے کرنا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بچانا اور اب تقوی کو مینٹین کرنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھر سے اس گناہوں کے وشیس سائیکل میں پڑ جاؤں کہ میرے لیے بد نظری کرنا اور میوزک سننا دوبارہ سے نارملائز ہو جائے اور دوبارہ سے میرے اندر ایمان اور دین کی لذت اور عبادت کی لذت چھین لی جائے۔ تو 2-3 کام کریں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی گناہ ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ان کو حقیر نہ جانیں۔ عام طور پہ کبیرہ گناہوں کو ہم حقیر نہیں جانتے۔ عوام الناس شرک ہے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، زنا بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ، سود بڑا گناہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مائنر سنز ہیں، صغائر ہیں، ان کے ساتھ 3 معاملات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ استحقار، حقیر جاننا ان کو، اصرار کے ساتھ کرنا، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، اور تیسرا الجہار، پبلسائز کر دینا، لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دینا۔ اور یاد رکھیں یہ 3 کام جب مائنر سے صغائر کے ساتھ ملتے ہیں تو صغیرہ نہیں رہتے، وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ سلف کہتے تھے لا تنظر الى صغر المعصی ولکن انظر الى عظمت من تعصی، یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا کر رہے ہو بڑا کر رہے ہو، یہ دیکھو کتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیس صغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار، صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، اور کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کا کبیرہ گناہ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بندہ صغیرہ کر رہا ہو اور سالوں سال کر رہا ہو، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اور ابھی بھی وہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر وہ انسان کی تباہی اور اس کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کیا بتایا میں نے؟ صغیرہ کے بارے میں استحقار نہیں ہونا چاہیے، حقیر نہ جانے کبھی ان کو۔ دوسرا اصرار نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ گناہوں پہ اصرار جب ہو جائے توبہ استغفار کریں، لیکن ایسی زندگی نہ ہو کہ انسان کے 5 سال گزر گئے ایک گناہ نہیں چھوٹ رہا، 10 سال گزر گئے وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، ابھی تک زندگی میں وہ گناہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایرر ہے پی سی میں جو جب وگرس ٹیسٹ سے، جب مشکل ٹیسٹ سے گزرے گا پھر یہ ایرر سامنے نکل آئے گا۔ اور انسان جب صغیرہ گناہوں میں ہمیشہ انوالو رہتا ہے اور نہیں چھوڑتا تو کیا ہوتا ہے؟ موت کے قریب وہ صغیرہ گناہ سامنے آ کے اس کو جہنم کا شکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب شیطان سب سے زیادہ جان مارتا ہے انسان کے اوپر، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے ماتھے پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اکفر باللہ، کفر کر اللہ کا، بول کفری کلمات، آج میں بچاؤں گا۔ اور جس انسان کو رب پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں نہیں ہوتی اور وہ گناہوں میں ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ پھر اس ٹائم اس کے وہ صغیرہ گناہ سامنے آ کے اس کے آخری لمحات تباہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں اصول ایک ہے، من شب علی شیء شاب علیہ، جو جس طرح جوانی گزارے گا اس کا بڑھاپا اس طرح ہوگا، ومن شاب علی شیء مات علیہ، اور جو بڑھاپا جس طرح گزارے گا اس کی موت بھی اس طرح ہوگی، ومن مات علی شیء بعث علیہ، جو جس طرح مرے گا اس کی جو ریزریکشن ہے، اس کا جو اٹھائے جانا وہ کس طرح سے ہوگا۔ جمعے کے اختتام میں جس چیز کی طرف میں آپ لوگوں کو اشارہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ مکمل طور پر شر بھی نہیں ہے، اس میں خیر کے پہلو بھی بہت ہیں۔ میں بھی کچھ دنوں پہلے الحمدللہ مدینہ میں تھا اور وہاں ملاقات ہوئی شیخ عبدالرزاق بن بدر سے، جو شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں اور مسجد نبی میں درس بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اور میں وہی ان کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جن کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اور ویب سائٹیں موجود ہیں، اور ان سے علم پاکستان میں بیٹھ کے اپنے بستر پہ بیٹھ کے سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں اور بہنوں کہ جس میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ایسے علماء سے ملنا ممکن تھا اور ان سے استفادہ اٹھانا ممکن تھا، لیکن اب وہ دور آ گیا کہ جس میں وہ لوگ جن سے لوگ میلوں سفر کرتے تھے ملنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اب ہمارے پاس ایک کلک سے موجود ہے۔ اور ابھی بھی ہم یہ کام نہ کریں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر افسوس ہے ہمارے اوپر۔ ایک گورا آتھر ہے، جے شیٹھی اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں
وہ اپنے فری ٹائم میں ایجوکیشن کو پریفر کرتے ہیں اوور انٹرٹینمنٹ کے اوپر. اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی ہیبٹ کیا ہوتی ہے کہ اپنے فری وقت میں انٹرٹینمنٹ دیکھتے رہتے ہیں اور ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے فری ٹائم میں بس وہ ڈوم سکرولنگ کر رہے ہیں, کوئی ٹی وی پہ جو رینڈم چیزیں آ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یا علم حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ شیخ میں علم کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے نصیحت کریں. تو شیخ نے کہا 6 چیزیں, ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان. تمہیں 6 کام کرنے ہوں گے اگر تم دین کا علم سیکھنا چاہتے ہو. ایک پہلا کیا, ذکاء, تم سمارٹ ہونے چاہیے ہو, شارپ ہونے چاہیے ہو, عقل مند ہونے چاہیے. وہ حرص, اور تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے, تم پیاسے ہونے چاہیے ہو. آپ نے کبھی کسی پیاسے کو دیکھا ہے کیسے پانی کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے؟ تو جو بندہ جس کو علم چاہیے تو وہ پیاسا ہونا چاہیے. اور صرف پیاس کافی نہیں ہے. اور تیسرا پوائنٹ, وہ اجتہاد, اس کے لیے ایفرٹ کرنا, اس کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے جان مارنا. کیونکہ علم کے بارے میں آتا ہے اذا اعطیت علمک کلک فیعطیک جزءہ. جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کو نہیں دے دیتے, علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ دیتا ہے. پھر تو اجتہاد, ایفرٹ کرنا, اسٹرگل کرنا, اسٹرائیو کرنا. میرے بھائیوں 3 اور پوائنٹس مینشن کر دیتا ہوں. بلغۃ, تھوڑے پہ کانٹینٹ رہنا, تھوڑے پہ اطمینان ہونا, بہت زیادہ مال کی خواہش نہ کرنا جس کو علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ اس کی منزلیں کچھ اور ہیں, اس کے ایمبیشنز, اس کے ویژن کچھ اور ہے. وہ صحبت استاذ, اور استاد کی صحبت, وطول زمان, اور ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. 2-4 کتابیں پڑھ کے 2-4 لیکچر سن کے انسان کو علم نہیں آتا. تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ سبحان اللہ, آج وہ علماء جن سے لوگ ٹرکی جا کے, سعودی عرب جا کے, عراق جا کے سیکھا کرتے تھے ایک زمانے میں, ان کے ڈسینڈنٹس, ان کے شاگرد آج انٹرنیٹ پہ 1 کلک سے موجود ہیں. اور میں اپنے گھر بیٹھ کے ایسے کورسز کر سکتا ہوں جو آج میرے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہیں. اور میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال عابد پہ ایسی ہے جیسے میری مثال تم میں سے کسی عام انسان پہ ہے. یعنی اللہ کے نبی کی مثال صلی اللہ علیہ وسلم کسی ادنا سے ادنا انسان یا کسی ادنا سے ادنا صحابی کے اوپر ہے. کتنا بڑا شرف ہے علم حاصل کرنا.